جناب چیئرمین، کل ایک بل کے بارے میں ہم نے بات کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ یہ کل کا جو بل آیا تھا اس کے پیچھے بھی ایک مقصد تھا، ایک سازش تھی، ایک کنسپریسی تھی۔ یہ جو بل آیا ہے، منسٹر صاحب نے کہا تو ہے کہ ہم اس کو امپروو کرنے کے لیے لے کے آئے ہیں اسٹرکچر، جو کارپوریٹ اسٹرکچر ہے ہماری آرگنائزیشنز کا، لیکن اس کے پیچھے مقصد کچھ اور ہے اور وہ بھی میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں۔ جو قانون ابھی تک ہے جس کو امینڈ کرنے جا رہے ہیں، اس میں یہ لکھا ہے سر کہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں ان کی جو میعاد ہے، جو بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ ایک بار اپوائنٹ ہو جائیں، 3 سال کے لیے ان کا ٹینیور جو ہے وہ سیکیورڈ ہے، یعنی کہ 3 سال سے پہلے ان کو نکالا جا سکتا ہے، لیکن کسی وجہ سے ان کو نکالا جا سکتا ہے، لیکن کوئی وجہ ہوگی تو نکالا جائے گا، ورنہ وہ نہیں نکال سکتے۔ اور یہی کارپوریٹ گورننس، آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کارپوریٹ گورننس کو۔ کارپوریٹ گورننس کا ایک بیسک اصول ہی یہ ہے کہ جب آپ ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز کو لگائیں تو ان کو آزاد ہونا چاہیے، ان کا سیکیورٹی ہونی چاہیے ٹینیور کی۔ یہ نہ ہو کہ جو گورنمنٹ آئے وہ کل کو ان کو نکال گئے اور باہر پھینکے، پھر اس سے وہ کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ 3 سال کا قانون بڑا ڈیبیٹ کے بعد لے کے آئے اور اس کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کو لگا دیا گیا۔ اب وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کام کر رہے ہیں، اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں ان کو نکالا جا سکتا ہے، ان کو شو کاز دیا جائے گا اور ایک پروسیس ہے جس کے تحت نکالا جائے گا۔ قانون سازی کے ذریعے ان کو وداؤٹ شو کاز نوٹس نہیں نکالا جا سکتا۔ یہ جو آ رہی ہے ترمیم، اس میں یہ 3 سال کا جو ٹینیور کی سیکیورٹی ہے اس کو ختم کر رہے ہیں، اور یہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز بیٹھے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ ان کو ہٹا دیا جائے۔ اور ہٹانے کا مقصد کیا ہے سر؟ ہٹانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بیچنا چاہتے ہیں کچھ ہماری ویری پروفٹیبل آرگنائزیشنز۔ اب مثلاً ایک آرگنائزیشن آپ کو یاد ہے ٹیلی کام ہماری ہوئی تھی، جس میں بڑی انہوں نے عجلت سے بڑی تیزی میں پرائیویٹائز کر دی تھی اور کہا تھا کہ ہم $800 ملین، یہ 20 سال پہلے $800 ملین ہم لے کے آئیں گے، وہ کانٹریکٹ میں لکھا ہوا تھا، لیکن $800 ملین آج تک نہیں آیا، ہم نقصان اٹھا رہے ہیں۔ اسی طرح سٹیل مل کا کیس تھا، اسی طرح پی آئی کی پرائیویٹائزیشن کا ایشو تھا۔ اب ایک ڈسکوز ہیں ہماری، ڈسکوز جو ہیں وہ پروفٹیبل نہیں ہیں، ڈسکوز جو ہیں وہ پروفٹیبل نہیں ہیں، لیکن ان کا ایسٹ کیا ہے؟ زمینیں، ان کی بلڈنگز جگہ جگہ۔ جو پاور منسٹر تھے ان کا فیصلہ کیا انہوں نے کہ ہم ان کو پرائیویٹائز کریں گے فٹافٹ۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ریزسٹ کیا کہ آپ نے انڈر ویلیو کیا ہوا ہے، آپ نے جو بلڈنگز کے پرائسز ہیں وہ انڈر ویلیو کیے ہیں، اس کو صحیح ویلیو کر کے ان کو ہم پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے جائیں گے۔ کیبنٹ میں معاملہ گیا، پہلے لاء منسٹری میں گیا، اور منسٹر صاحب کو پتہ ہوگا لاء منسٹری میں گیا تو لاء منسٹری نے کہا کہ دیکھیں آپ ان لوگوں کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کو تبدیل نہیں کر سکتے کیونکہ 3 سال کی ان کا ٹینیور ہے، آپ انہی سے جو کہہ رہے ہیں ری ویلیویشن کرنے کی آپ کر لیں۔ معاملہ کیبنٹ میں گیا، کیبنٹ نے بھی وہ ریفیوز کر دیا، انہوں نے کہا جب تک یہ قانون ہے تو 3 سال کی یہ ٹینیور رہے گا اور ان کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ری ویلیویشن کرو تو ری ویلیویشن کر دیں۔ لیکن جلدی میں ایک آرڈیننس آ گیا، یہی آرڈیننس جو اب ایکٹ کی صورت میں آنے کی کوشش ہو رہی ہے، وہ چیلنج ہوا کورٹ میں، کورٹ نے کہا آپ یہ نہیں کر سکتے، وہ پینڈنگ ہے کیس، اس پہ کورٹ نے کہا آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اگر آپ نے ریموو کرنا ہے 3 سال سے پہلے تو کوئی شو کاز دکھائیں، کوئی وجہ دکھائیں کہ انہوں نے انکمپٹنسی کی۔ لاء منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے ہٹانا چاہتے ہیں کہ وہ انکمپٹنٹ ہے، آپ الزام لگائیں، شو کاز دیں اور ان کو نکالیں، لیکن قانون سازی کے ذریعے 3 سال کا ٹینیور چینج کر کے آپ ان کو نہیں نکال سکتے۔ مقصد کیا ہے سر؟ مقصد یہ ہے کہ اگر قانون آتا ہے وہ بورڈ سارا ختم ہوتے ہیں، نئے اپنے پک اینڈ چوز کر کے لوگ لے کے آئیں گے، انڈر ویلیوڈ ایسٹس جو ہیں وہ انڈر ویلیو کر کے ان کو بیچ دیا جائے گا۔ یہ اس کے پیچھے ڈیزائن ہے، اس لیے میں اپوز کر رہا تھا، اور کل جب ہم نے بزنس میٹنگ کی میں نے کہا تھا میں یہ ریز کرنا چاہتا ہوں ایشوز، یہ پوائنٹس ہیں جو کہ میں سامنے لانا چاہتا تھا۔ تھینک یو ویری مچ لاء منسٹر۔ تھینک یو۔